بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ بہت دنوں تک میرے دل میں خواہش رہی کہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان دو بیویوں کے متعلق پوچھوں جن کے بارے میں اللہ نے یہ آیت نازل کی تھی، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما۔ ایک مرتبہ انہوں نے حج کی اور ان کے ساتھ میں نے بھی حج کیا۔ ایک جگہ جب وہ راستہ سے ہٹ کر قضائے حاجت کے لیے گئے تو میں بھی ایک برتن میں پانی لے کر ان کے ساتھ راستہ سے ہٹ گیا۔ پھر انہوں نے قضائے حاجت کی اور واپس آئے تو میں نے ان کے ہاتھوں پر پانی ڈالا۔ پھر انہوں نے وضو کیا تو میں نے اس وقت ان سے پوچھا کہ یا امیر المومنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں میں وہ کون ہیں جن کے متعلق اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر کہا کہ اے ابن عباس، تم پر حیرت ہے، وہ عائشہ اور حفصہ ہیں۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفصیل کے ساتھ حدیث بیان کرنا شروع کی۔ انہوں نے کہا کہ میں اور میرے ایک انصاری پڑوسی جو بنو امیہ بن زید سے تھے اور اوالی مدینہ میں رہتے تھے، ہم نے اوالی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے باری مقرر کر رکھی تھی۔ ایک دن وہ حاضری دیتے اور ایک دن میں حاضری دیتا۔ جب میں حاضر ہوتا تو اس دن کی تمام خبریں جو وحی وغیرہ سے متعلق ہوتی لاتا اور اپنے پڑوسی سے بیان کرتا، اور جس دن وہ حاضر ہوتے تو وہ بھی ایسے کرتے۔ ہم قریشی لوگ اپنی عورتوں پر غالب تھے، لیکن جب ہم مدینہ تشریف آئے تو یہ لوگ ایسے تھے کہ عورتوں سے مغلوب تھے۔ ہماری عورتوں نے بھی انصار کی عورتوں کا طریقہ سیکھنا شروع کر دیا۔ ایک دن میں نے اپنی بیوی کو ڈانٹا تو اس نے بھی میرا ترکی بترکی جواب دیا۔ میں نے اس کے اس طرح جواب دینے پر ناگواری کا اظہار کیا تو اس نے کہا کہ میرا جواب دینا تمہیں برا کیوں لگتا ہے؟ خدا کی قسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج بھی ان کو جوابات دیتی ہیں، اور بعض تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دن رات تک الگ رہتی ہیں۔ میں اس بات پر کانپ اٹھا اور کہا کہ ان میں سے جس نے بھی یہ معاملہ کیا یقیناً وہ نامراد ہوگی۔ پھر میں نے اپنے کپڑے پہنے اور مدینہ کے لیے روانہ ہوا۔ پھر میں حفصہ کے گھر گیا اور میں نے اس سے کہا، اے حفصہ، کیا تم میں سے کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک ایک دن رات تک غصہ رہتی ہو؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، کبھی ایسا ہو جاتا ہے۔ میں نے اس پر کہا کہ پھر تم نے اپنے آپ کو خسارہ میں ڈال دیا اور نامراد ہوئی۔ کیا تمہیں اس کا کوئی ڈر نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غصہ کی وجہ سے اللہ تم پر غصہ ہو جائے اور پھر تم تنہا ہو جاؤ گی؟ خبردار، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبات نہ کیا کرو، نہ کسی معاملہ میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دیا کرو، اور نہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑا کرو۔ اگر تمہیں کوئی ضرورت ہو تو مجھ سے مانگ لیا کرو۔ تمہاری سوکن جو تم سے زیادہ خوبصورت ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تم سے زیادہ پیاری ہے، ان کی وجہ سے تم کسی غلط فہمی میں نہ مبتلا ہو جانا۔ ان کا اشارہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، ہمیں معلوم ہوا تھا کہ ملک غسان ہم پر حملہ کے لیے فوجی تیاریاں کر رہا ہے۔ میرے انصاری ساتھی اپنی باری پر مدینہ منورہ گئے ہوئے تھے۔ وہ رات گئے واپس آئے اور میرے دروازے پر بڑی زور زور سے دستک دی اور کہا کہ کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں ہیں؟ میں گھبرا کر باہر نکلا تو انہوں نے کہا کہ آج تو بڑا حادثہ ہو گیا۔ میں نے کہا، کیا بات ہوئی؟ کیا غسانی چڑھ آئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، حادثہ اس سے بھی بڑا اور اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے۔ میں نے کہا کہ حفصہ تو حاصر و نامراد ہوئی۔
مجھے تو اس کا خطرہ لگا ہی رہتا تھا کہ اس طرح کا کوئی حادثہ جلد ہی ہوگا۔ پھر میں نے اپنے تمام کپڑے پہنے اور مدینہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ میں نے فجر کی نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھی۔ نماز کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک بالاخانہ میں چلے گئے اور وہاں تنہائی اختیار کر لی۔ میں حفصہ کے پاس گیا تو وہ رو رہی تھی۔ میں نے کہا، اب روتی کیا ہو؟ میں نے تمہیں پہلے ہی متنبع کر دیا تھا۔ کیا ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں طلاق دے دی ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بالاخانہ میں تنہا تشریف رکھتے ہیں۔ میں وہاں سے نکلا اور منبر کے پاس آیا۔ اس کے گرد کچھ صحابہ کرام موجود تھے اور ان میں سے بعض رو رہے تھے۔ تھوڑی دیر تک میں ان کے ساتھ بیٹھا رہا۔ اس کے بعد میرا غم مجھ پر غالب آ گیا اور میں اس بالاخانہ کے پاس آیا جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف رکھتے تھے۔ میں نے ان حضرت کے ایک حبشی غلام سے کہا کہ عمر کے لیے اندر آنے کی اجازت لے لو۔ غلام اندر گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کر کے واپس آ گیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کا ذکر کیا، لیکن آپ خاموش رہے۔ چنانچہ میں واپس چلا آیا اور پھر ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا جو منبر کے پاس موجود تھے۔ میرا غم مجھ پر غالب آیا اور دوبارہ آ کر میں نے غلام سے کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اجازت لے لو۔ اس غلام نے واپس آ کر پھر کہا کہ میں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آپ کا ذکر کیا تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ میں پھر واپس آ گیا اور منبر کے پاس موجود جو لوگ موجود تھے ان کے ساتھ بیٹھ گیا، لیکن میرا غم مجھ پر غالب آیا اور میں نے پھر آ کر غلام سے کہا کہ عمر کے لیے اجازت طلب کرو۔ غلام اندر گیا اور واپس آ کر جواب دیا کہ میں نے آپ کا ذکر ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا اور ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ میں وہاں سے واپس آ رہا تھا کہ غلام نے مجھ کو پکارا اور کہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں اجازت دے دی ہے۔ میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ اس بان کی چارپائی پر جس سے چٹائی بنی جاتی ہے لیٹے ہوئے تھے۔ اس پر کوئی بستر نہیں تھا۔ بان کے نشانات آپ کے پہلو مبارک پر پڑے ہوئے تھے۔ جس تکیہ پر آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے اس میں چھال بری ہوئی تھی۔ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور کھڑے ہی کھڑے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی ہے؟ ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا، نہیں۔ میں خوشی کی وجہ سے کہہ اٹھا، اللہ اکبر۔ پھر میں نے کھڑے ہی کھڑے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کو معلوم ہے ہم قریش کے لوگ عورتوں پر غالب رہا کرتے تھے۔ پھر جب ہم مدینہ آئے تو یہاں کے لوگوں پر ان کی عورتیں غالب تھیں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر مسکرا دیے۔ پھر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو معلوم ہے میں حفصہ کے پاس ایک مرتبہ گیا تھا اور اس سے کہہ آیا تھا کہ اپنی سوکن کی وجہ سے جو تم سے زیادہ خوبصورت اور تم سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عزیز ہے، دھوکہ میں مت رہنا۔ ان کا اشارہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھا۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ مسکرا دیے۔ میں نے ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسکراتے دیکھا تو بیٹھ گیا۔ پھر نظر اٹھا کر میں نے ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا جائزہ لیا۔ خدا کی قسم، میں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جس پر نظر رکتی، سوا 3 چمڑوں کے جو وہاں موجود تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ سے دعا فرمائیں کہ وہ آپ کی امت کو فراخی عطا فرمائے۔ فارس و روم کو فراخی اور وسعت حاصل ہے اور انہیں دنیا دی گئی ہے، حالانکہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی تک ٹیک لگائے ہوئے تھے، لیکن اب سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا،
ابن خطاب، تمہاری نظر میں بھی یہ چیزیں اہمیت رکھتی ہیں؟ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہیں جو کچھ بلائی ملنے والی تھی سب اسی دنیا میں دے دی گئی ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کر دیجیے کہ میں نے دنیاوی شان و شوکت کے متعلق غلط خیال دل میں رکھا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج کو اسی وجہ سے 29 دن تک الگ رکھا کہ حفصہ نے ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز عائشہ سے کہہ دیا تھا۔ ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 1 مہینہ تک میں اپنی ازواج کے پاس نہیں جاؤں گا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عتاب کیا تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا بہت رنج ہوا اور آپ نے ازواج سے الگ رہنے کا فیصلہ کیا۔ پھر جب 29ویں رات گزر گئی تو ان حضور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور آپ سے ابتدا کی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے قسم کھائی تھی کہ ہمارے یہاں 1 مہینہ تک تشریف نہیں لائیں گے، اور ابھی تو 29 ہی دن گزرے ہیں۔ میں تو ایک دن گن رہی تھی۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ 29 کا ہے۔ وہ مہینہ 29 ہی کا تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت تخییر نازل کی اور ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تمام ازواج میں سب سے پہلے میرے پاس تشریف لائے اور مجھ سے اللہ کی وحی کا ذکر کیا، تو میں نے ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی پسند کیا۔ اس کے بعد ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام دوسری ازواج کو اختیار دیا اور سب نے وہی کہا جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ چکی تھیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ مت کہا کر، آپ کے ہاں روپیہ اشرفی نہیں ہے۔ اگر تجھ کو کسی چیز کی حاجت ہو، تیل ہی درکار ہو تو مجھ سے کہو، میں لا دوں گا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مت کہنا۔ یہاں سے باپ کا مطلب نکلتا ہے کہ خاوند کے بارے میں باپ کا اپنی بیٹی کو سمجھانا جائز ہے، بلکہ ضروری ہے، جس میں ازواج مطہرات کو ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے یا الگ ہو جانے کا اختیار دیا گیا تھا۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ مت کہا کر، آپ کے ہاں روپیہ اشرفی نہیں ہے۔ اگر تجھ کو کسی چیز کی حاجت ہو، تیل ہی درکار ہو تو مجھ سے کہو، میں لا دوں گا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مت کہنا، یہاں سے باپ کا مطلب نکلتا ہے کہ خاوند کے بارے میں باپ کا اپنی بیٹی کو سمجھانا جائز ہے، بلکہ ضروری ہے، جس میں ازواج مطہرات کو ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے یا الگ ہو جانے کا اختیار دیا گیا تھا۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو